بسم الله الرحمن الرحيم. سورۃ النحل پارہ نمبر 14، سورت کا رکوع نمبر 6 اور پارے کا رکوع نمبر 12۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ رب العزت نے اس سورت مبارک میں توحید کے دلائل بیان فرمائے۔ اب یہاں اس رکوع کے اندر ہجرت کا تذکرہ فرمایا۔ ہجرت ایک بہت بڑا عمل ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، 3 نیکیاں ایسی ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک ہجرت ہے، ایک حج ہے اور ایک اسلام ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والحج یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پہلے ہجرت حبشہ کی طرف کی، مکہ مکرمہ سے سمندر پار کر کے حبشہ کی طرف، پھر ہجرت مدینہ، اور جو مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔
वल्लज़ीन हाजरू फिल्लाह, और वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह की राह में, फिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की खातर, मिन बाद मा ज़ुलिमू इसके बाद के उन पर जुल्म किया गया, बड़ा जुल्म हुआ कि वहाँ पे रहना मुश्किल हो गया। लनुबव्विअन्नहुम फिद दुनिया हसना, हम उनको ठिकाना देंगे दुनिया में अच्छा, ज़रूर उनको अच्छा ठिकाना देंगे, गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और ठिकाना भी अच्छा मिल जाएगा, जगह रहने सहने की। वाला अजरुल आखिरत अकबर, आखरत का जो अजर है वो तो बहुत बड़ा है। लौ कानू यालमून, अगर वो जानते हों, अगर मुहाजिरीन को पता चल जाए कितना अजर है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए कैसा बड़ा अजर तैयार करके रखा है। एक हदीस पाक तो आपने समाअत फरमा ली कि गुनाह माफ़ होते हैं, तो यहाँ भी एक वादा अच्छी जगह का और दूसरा अजर अकबर का बहुत बड़ा अजर। सहाबा की बड़ी अजीम मिसालें हैं हिजरत के बारे में। वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी शान में सूरतुल बकरा में आयत करीमा नाज़िल हुई। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी जान बेच देते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल करने के लिए, अपनी जान का सौदा कर लेते हैं। जब आपने हिजरत की मक्का मुकरमा से, लोगों ने माल भी छीन लिया, बाल बच्चा भी छीन लिया, हर चीज़ छोड़कर चले गए प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे आपकी ज़ियारत के लिए। अभी रास्ते में थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुहैब रूमी की शान में ये आयत नाज़िल फरमा दी, वमिनन्नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान तक बेच देते हैं। अल्लज़ीन सबरू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, ये भी उन लोगों का बयान है जो हिजरत करने वाले, वो लोग जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर वो तवक्कुल करते हैं, भरोसा। बंदों से छीन छीन के खाना और मांग मांग के खाना, ऐसा नहीं, बल्कि अपने रब पर वो तवक्कुल करते हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिक इल्ला रिजाला, और नहीं हमने भेजा आपसे पहले मगर मर्दों को, रिजाल जमा रजुल की, जितने भी अल्लाह के रसूल आए वो रजुल थे, मर्द, कोई औरत नहीं, कोई फरिश्ता नहीं, कोई जिन्न नहीं, किसी को रसूल नहीं बनाया। जो रसूल बने वो रिजाला। नूही इलैहिम, हम वही करते हैं उनकी तरफ। यहाँ पर फ़र्क हो जाता है कि जिसकी तरफ वही आए वो रसूल बन जाता है। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तुम सवाल कर लो इल्म वालों से अगर तुम नहीं जानते। अहल ज़िक्र इल्म वाले, तो यहाँ अहल ज़िक्र से मुराद उलमाए अहले किताब, उलमा अहले किताब। अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारे अंदर अहले किताब लोग मौजूद हैं, उनकी उलमा मौजूद है, उनसे पूछ लो जो पहली आसमानी किताबों से वाकिफ़ हैं और इल्म जानते हैं। पहले जो रसूल आए वो कौन थे? अल्लाह के नबी जो रिजाल इंसानों से थे और वो मर्द थे। पूछ लो अहले ज़िक्र, अहले ज़िक्र से, उलमा अहले किताब, इनसे पूछ लो
ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، اگر تمہیں علم نہیں۔ تو یہ تو اصل اس آیت کا سیاق و سباق ہے اور اصل تفسیر اور مراد ہے۔ کچھ لوگوں نے یہاں سے ایک مسئلہ نکال لیا ہے تقلید کا، کہتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی علماء کرام سے، اور اس سے پھر تقلید ثابت کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، اللہ نے آسمان سے دو ہی چیزیں نازل فرمائی ہیں، کتاب اللہ اور سنت اور حدیث۔ علماء سے پوچھیں کہ اس مسئلے میں آیت کیا ہے، حدیث کیا ہے، پوچھ لینا چاہیے، حکم ہے، لیکن بات اس کی تسلیم ہوگی جو دلیل سے بات کرے گا۔ آیت پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، اگر اپنی بات کرتا ہے تو وہ دین نہیں، کسی بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے شخص کی کوئی بات دین میں حجت نہیں۔ حجت کیا ہے؟ جو یہ بتائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اس کے بغیر کسی بھی شخص کی کوئی بات دین میں حجت نہیں۔ حجت صرف دو چیزیں ہیں، اس لیے یہاں سے کوئی تقلید کا ثبوت نہیں۔ بالبینات والزبر، بینات واضح دلائل، والزبر اور کتابیں دے کر بھیجا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے اتارا آپ کی طرف الذکر، نصیحت۔ تو نصیحت دو چیزیں، ایک قرآن کریم اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو چیزیں نصیحت ہیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کھول کر بیان کریں، واضح کر دیں، وضاحت سے بیان کر دیں لوگوں کو، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کر لیں۔ یہ آیت کریمہ بڑی اہم ترین آیت مبارکہ ہے، جس میں منکرین حدیث کا رد کیا گیا ہے۔ اس زمانے میں کچھ لوگ تھے جو رسالت کے منکر تھے، رسالت کے، ان کی تردید کی گئی کہ پوچھ لو پہلے اہل کتاب سے، جو رسول آتے رہے وہ نہ کوئی فرشتہ تھا، نہ کوئی عورت تھی، نہ کوئی جن تھا۔ جو منکرین رسالت تھے ان کا بھی جواب دیا، اور جو تا قیامت سنت اور حدیث کا انکار کرنے والے، ان کا بھی رد فرما دیا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیں۔ عزیز بھائیو، آپ جانتے ہو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایک مضمون ہے کیمسٹری کا، ایک فزکس کا، بیالوجی کا، ہر مضمون کے ساتھ پریکٹیکل ہوتا ہے، پریکٹیکل کی کاپی ہے، اس کا رجسٹر ہے، اس کا امتحان ہے، اس کے نمبر ہیں۔ تو کوئی مضمون پریکٹیکل کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی کتاب ہے قرآن کریم، اور اس کی جو عملی تصویر اور نمونہ ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بغیر، سنت کے بغیر، نمونے کے بغیر اور عملی تصویر کے بغیر اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ایک حکم آ جاتا ہے کہ وضو کرو، تو وضو اگر حدیث میں وضاحت آ جائے تو ہم سارے کے سارے اس طرح وضو کر لیں گے۔ اگر حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وضاحت نہ ہو، نمونہ نہ ہو، عملی تصویر نہ ہو،
تو ہر شخص کا وضو الگ الگ ہوگا. کوئی کس طرح وضو کرے گا, گرامر سے دیکھیں گے وضو کس کو کہتے ہیں. اب گرامر میں تو وضو نہیں ملے گا, اس کا طریقہ وہ اللہ پاک نے نازل فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دی ہے. نماز ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اب اقیمو کا معنی اگر گرامر میں دیکھنا شروع کر دیں کہ نماز کیسے قائم کی جائے, تو ایک مسجد میں جتنے نمازی ہیں ہر ایک کی نماز مختلف ہو جائے. کوئی کسی طریقے سے پڑھ رہا ہے, کوئی کسی طریقے سے پڑھ رہا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عملی شکل بتا دی. اسوہ اور نمونہ اور عملی تصویر یہی نماز ہے جس کا حکم ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, ہم نے اتارا آپ کی طرف نصیحت کو تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے عملی تصویر کے ساتھ. اور عزیز بھائیوں, احادیث کا جو ذخیرہ ہے اس میں زیادہ احادیث وہ ہیں جن کا تعلق پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے ساتھ ہے اور فعل کے ساتھ ہے. جو آپ کے فرامین ہیں وہ تھوڑے ہیں, عملی طور پر آپ نے کر کے دکھایا ہے. حکم ملتا ہے کتاب اللہ میں, آپ اس کی عملی تصویر امت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے. حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ, خبردار مجھے اللہ پاک نے کتاب بھی دی ہے اور اس کی مثل اس کے ساتھ. مثل سے مراد حدیث اور سنت ہے. الا یوشک رجل شبعان علی اریکتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا. پیارے رسول کا پیارا فرمان ہے کہ ایسے بھی بے نصیب شخص ہوں گے جو تکیہ لگا کر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں ہمیں بس قرآن کافی ہے, جو اس میں حلال ہے ہم اس کو حلال سمجھیں گے, جو حرام ہے اس کو حرام سمجھیں گے, سنت اور حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں. فرمایا ایسے بے نصیب بھی پیدا ہو جائیں گے جو سنت اور حدیث کا انکار کر دیں گے. قرآن کریم کی آیات اور صورتیں, ان کی تشریح اور ان کی تفسیر اپنی مرضی سے من مانی تفسیر کر کے جو چاہیں گے کرتے پھریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارا فرمان حدیث پاک کی کتاب سنن ابی داود کتاب السنہ حدیث نمبر 4604, اسی طرح سنن ابن ماجہ سیاستہ کی یہ دوسری حدیث پاک ہے, حدیث نمبر 12. سنن ابن ماجہ شروع میں یہ چند حدیث پاک چھوڑ کر پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارا فرمان ہے کہ ایسے بدبختوں کا فتنہ کھڑا ہو جائے گا. تو یہ آیت کریمہ جو ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اس میں بہت زیادہ غور, فکر اور تدبر کی ضرورت ہے. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. اب یہاں سے اللہ رب العزت نے عذاب کی 4 شکلوں کا تذکرہ فرمایا. 4 صورتوں میں عذاب آ سکتا ہے. افا امینا, کیا بے خوف ہیں, نہ ڈر ہیں وہ لوگ الذین مکروا السیئات, جنہوں نے بری تدبیریں کی, برے سلسلے قائم کیے. ان یخسف اللہ بہم الارض, کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دنسا دے. یہ پہلی شکل ہے عذاب کی. ان یخسف اللہ بہم الارض, اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دنسا دے. اب جو زلزلہ آیا ہے کشمیر کے علاقے میں, کئی مقام ایسے تھے
ऐनी शाहिदीन نے بتایا زمین پھٹی ہے, لوگ اس کے اندر چلے گئے, پھر دوبارہ جھٹکا لگا ہے تو اوپر سے بند ہو گئی ہے, اندر ہی پتہ نہیں کتنی مخلوق چلی گئی ہے, مکان بھی کئی اور گاڑیاں بھی کئی اور مرد اور عورتیں, ایک دفعہ پھٹ گئی ہے اور دوسری دفعہ بند ہو گئی ہے. او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون, یہ دوسری شکل ہے کہ آ جائے ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے, پتہ بھی نہیں کہ یہاں سے عذاب آ سکتا ہے, وہاں سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی. او یأخذہم فی تقلبہم, یا پکڑ لے ان کو فی تقلبہم, ان کے چلنے پھرنے کے دوران, چل پھر رہے ہیں, کوئی آ رہا ہے, کوئی جا رہا ہے, کوئی سوار ہے, کوئی پیدل ہے. تقلب کہتے ہیں آنا جانا چلنا پھرنا, کوئی کاروبار کے سلسلہ میں, کوئی کسی ضرورت کے لیے, اسی حالت میں عذاب آ جائے. فما ہم بمعجزین, پس نہیں وہ عاجز کرنے والے, اللہ تعالیٰ کو کون عاجز کر سکتا ہے. او یأخذہم علی تخوف, یا پکڑ لے اللہ تعالیٰ علی تخوف, انہیں خوف زدہ ہونے پر. جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کسی کو دھمکی دینا اور للکارنا, اللہ تعالیٰ کسی کو للکار دے کہ تیار ہو جاؤ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا, للکار دی ہے. تخوف, خوف زدہ کرنے کے بعد. ایسا بھی ہوا ہے کئی قوموں کے ساتھ کہ للکارا گیا اور اس کے بعد پکڑ آ گئی, تو کوئی للکار کے بعد بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتا. تو یہ 4 شکلیں ہیں اس مقام پر. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, پس بے شک تمہارا پروردگار بہت زیادہ شفقت فرمانے والا, نہایت رحم والا ہے. حدیث پاک میں اس کی مثال ہے, ما احد اصبر من اللہ, اللہ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی نہیں, اللہ پاک سے بڑا صابر کوئی نہیں. سنتا ہے اللہ رب العزت کہ لوگ میری اولاد بنا رہے ہیں, لوگ میرے شریک کھڑے کر رہے ہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. فوراً نہیں پکڑ آتی کہ شاید یہ توبہ کر لے, توحید کی طرف آ جائے اور شرک کو چھوڑ دے. تو جب کوئی شخص اللہ کی اولاد بناتا ہے, اللہ پاک کے شریک بناتا ہے, تو اللہ پاک کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے. لیکن اللہ پاک سے بڑا صابر کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ صبر کرتے ہیں, مہلت دیتے ہیں, لیکن جب پکڑ کا وقت آتا ہے تو پھر اچانک پکڑ آ جاتی ہے, جب مہلت کا زمانہ اور مدت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ 4 طریقے ہیں اللہ رب العزت کی پکڑ کے اور عذاب کے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما لے, دنیا کے عذابوں سے بھی اور آخرت کے عذابوں سے بھی. اللہ پاک ہمیں اپنی خاص الخاص رحمت سے محفوظ فرما لے. اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل. اولم يروا, اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا, الى ما خلق اللہ, طرف اس کی جو اللہ نے پیدا کیا, من شیئن, کچھ بھی, اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو نہیں دیکھا. یتفیأ ظلالہ, مائل ہوتا ہے, گرتا ہے اس کا سایہ, عن الیمین, دائیں, والشمائل, اور بائیں اطراف. عن الیمین, دائیں طرف, والشمائل, اور بائیں اطراف. یمین واحد کا صیغہ آیا اور شمائل جمع, تو الیمین جو ہے اس کو جنس کہا جاتا ہے. اس میں بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو دائیں طرف ہوتی ہیں, اور شمائل کا صیغہ ویسے ہی جمع کا ہے. سجداً للہ, سجدہ کرنے والے اللہ کے لیے. ہر چیز کا سایہ اللہ رب العزت کو سجدہ کر رہا ہے. وَهُمْ دَاخِرُونَ, اس عالم کے وہ عاجز ہیں.
सारी मखलूक आजिज़ है। आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे और जानदार इंसान के पास, किसी इंसान के पास अपनी ज़िंदगी नहीं, अपनी मौत नहीं, अपनी सेहत नहीं, अपनी बीमारी नहीं, अपना गिना और फ़क्र नहीं, सब चीज़ें अल्लाह के पास है। हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा कर रही है। और साए, इंसानों के साए, जानदार चीज़ों के साए और दीवारों के साए, पहाड़ों के साए, दरख्तों के साए, हर चीज़ का साया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा कर रहा है। वहुम दाखिरून, और वो आजिज़ है, हर चीज़ आजिज़ है। हाँ, इंसान को थोड़ा सा इख्तियार दिया है कि इसको इस्तेमाल कर ले, और ये खैर का रास्ता है और ये शर का, बुराई का। खैर करेगा तो ये सवाब है, अगर शर करता है तो ये उसका वबाल है। वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और अल्लाह ही के लिए हर चीज़ सजदा करती है, जो आसमानों में और जो ज़मीन में। मिन दाब्बा, कोई भी जानदार, वल मलाइका, और अल्लाह के फरिश्ते, वहुम ला यस्तकबिरून, और नहीं वो तकब्बुर करते। अल्लाह के फरिश्तों की ये सिफ़त कई मकामात पर बयान हुई है। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, नाफरमानी नहीं करते जो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया है, और वही करते हैं जो उनको कहा जाता है। यखाफून रब्बहुम मिन फौक़िहिम, ये अकीदे के मुतल्लक़ आयत करीमा है। वो डरते हैं अपने परवरदिगार से, मिन फौक़िहिम, जो ऊपर से, उनके ऊपर, जो उनके ऊपर है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है, ऊपर है। तो कुछ लोग कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लामकान है। कैसी बेनसीबी की बात है, लामकान, ये तो बड़ा गलत अकीदा है। और कुछ कह देते हैं हर जगह ही है, कैसा गलत अकीदा है। रहमान लामकान कहना भी गलत है, हर जगह कहना भी गलत है। वो कहाँ है, मिन फौक़िहिम, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अर्श पर मुस्तवी है। अल इस्तिवा मालूमुन, उसका मुस्तवी होना तो मालूम है, और उसकी कैफियत का इल्म अल्लाह पाक को है, और उस पर ईमान लाना वाजिब है, और सवाल करना बिदअत है। सहाबाए किराम और ताबईन और मुहद्दिसीन ये सवाल नहीं किया करते थे कि कैसे अल्लाह ताला मुस्तवी है। हदीस पाक में वाक़या है, सही मुस्लिम शरीफ में, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आता है। कानत ली जारियतुन तरआ गनमन फी क़िबल उहुदिन, एक लौंडी है, बकरियां चराती है। एक बकरी गुम हो जाती है, भेड़िया खा जाता है। मालिक को गुस्सा आता है, उसको थप्पड़ रसीद करता है। फिर दिल में ख्याल आया कि ख़ता हो गई है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आपने उस औरत को बुलाया जो लौंडी है, कहा ऐन अल्लाह, बताओ अल्लाह कहाँ है। ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। कालत फिस्समा, कहा आसमानों में। बड़ा सही जवाब दिया, अर्श पर मुस्तवी है। काला मन आना, आपने फरमाया मैं कौन हूँ। कालत अंत रसूलुल्लाह, कहा तुम अल्लाह के रसूल हो। फरमाया आतिकहा फ़इन्नहा मोमिना, आज़ाद कर दो, ये ईमान वाली है, इसका ईमान दुरुस्त है। जिसने ये कहा है अल्लाह फिस्समा मिन फौक़िहिम। सही मुस्लिम शरीफ किताबुल मसाजिद हदीस नंबर 537। वयफ़अलून मा युमरून, और वो करते हैं जो हुक्म दिए जाते हैं। अल्लाह के फरिश्ते वही करते हैं जो उनको हुक्म मिलता है। ये सजदे की आयत है, आयत नंबर 50। अब हदीस पाक में आता है हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या कि आप खुतबा जुमा में हैं, इसी जगह से आपने तिलावत फरमाई, सजदा किया, और जो सामीन थे उन्होंने भी सजदा किया।
صحیح البخاری باب و سجود القرآن حدیث نمبر 1077۔ جب اگلا جمعہ آیا پھر آپ نے اسی مقام سے تلاوت فرمائی اور سجدہ نہیں کیا اور وضاحت فرما دی کہ سجدہ کر لیں تو اجر ہے، ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، اس میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ لیکن عزیز بھائیو یاد رکھو، جو سجدہ نہیں نہ کرتا اس کو سجدہ کرنے کا ثواب حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے ایک شخص ہے نا دعا مانگتا ہے، دوسرا نہیں مانگتا، جو نہیں مانگتا وہ دعا مانگنے والے کے ثواب کو تو نہیں حاصل کر سکتا، جس نے مانگا ہے اسے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔ تو اس لیے یہ سجدے کی آیت ہے، تمام بھائی سجدہ کر لیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔